بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے سورہ فاتحہ کے تعارف، مضامین اور سورہ فاتحہ کو پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں۔ تو چلیے آغاز کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے تعارف سے۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ ہے۔ اس میں 1 رکوع اور 7 آیتیں ہیں۔ سورہ فاتحہ کا مقام نزول۔ اکثر علماء کے نزدیک سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ سورہ فاتحہ کے مختلف نام۔ اس سورت کے متعدد نام ہیں، اور ان ناموں کا زیادہ ہونا اس کی فضیلت اور شرف کی دلیل ہے۔ اس کے 15 مشہور نام ہیں۔ سورہ فاتحہ سے قرآن مجید کی تلاوت کی ابتدا ہوتی ہے، اور اسی سورت سے قرآن پاک لکھنے کی ابتدا کی جاتی ہے۔ اس لیے اسے فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کی ابتدا کرنے والی کہتے ہیں۔ اس سورت کی ابتدا الحمدللہ ہی سے ہوتی ہے۔ اسی مناسبت سے اسے سورہ حمد یعنی وہ سورت جس میں اللہ کی حمد بیان کی گئی ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی اصل ہے، اسی بنا پر اسے ام القرآن اور ام الکتاب کہتے ہیں۔ یہ سورت نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، اسی وجہ سے اسے الصباح المثانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی یا 1 سے زائد مرتبہ نازل ہونے والی 7 آیتیں کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ شفا کا باعث ہونے کی وجہ سے بھی بہت مشہور ہے۔ اسے سورہ شفا اور سورہ شافیہ بھی کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے فضائل۔ احادیث میں سورہ فاتحہ کے چند فضائل جو بہت ہی مشہور ہیں ان میں درج ذیل شامل ہیں۔ حضرت ابو سعید بن معلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا، لیکن میں نے جواب نہ دیا۔ جب نماز سے فارغ ہو کر میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تاجدار رسالت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں؟ پھر ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں تمہاری مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت نہ سکھاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا کہ میں ضرور تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظمت والی سورت سکھاؤں گا۔ ارشاد فرمایا، وہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ یہی صباح و مثانی اور قرآن کی عظیم سورت ہے۔ یہی قرآن مجید کی عظیم سورت ہے جو مجھے عطا فرمائی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو ان 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، اور وہ 2 نور یہ ہیں، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیت۔ حضرت عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ سورہ فاتحہ کے مضامین۔ سورہ فاتحہ کے چند مشہور مضامین۔ اس سورت میں اللہ کی حمد و ثنا کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اس کے رحمان اور رحیم ہونے، مخلوق کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن کے اعمال کی جزا ملنے کا ذکر ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کے عبادت کا مستحق ہونے اور اس کے حقیقی مددگار ہونے کا تذکرہ ہے۔ سورہ فاتحہ میں دعا کے آداب کا طریقہ اور اللہ سے دین حق اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت ملنے، نیک لوگوں کے حال سے موافقت اور گمراہوں سے اجتناب کی دعا مانگنے کی تعلیم ہے۔